الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی اللہ کے شکر سے خیریت سے ہوں. سورہ انفال پہلے ہمارے 9 لیکچر ہو چکے ہیں. آج کا ہمارا اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر 10 ہے، 10واں لیکچر. اور ہم نے سورہ انفال کی آیات میں سے جو آیت پڑھنی ہے وہ 43 اور 44 ہے. تو آئیے، کیونکہ یہ آیت وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وہ پیچھے والی آیت کا حصہ ہے. اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، جس کے اندر فرمایا گیا جب تم وادی کے قریب کی جانب تھے اور وہ کفار مطلب وادی کی دور کی جانب تھے اور قافلہ تم سے نیچے ہو کر نکل گیا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے، یعنی آپس میں وقت معین کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت مقررہ پر جمع تقدیم و تاخیر ہو سکتی تھی. یعنی تم اختلاف کرتے فی المیعاد، اس میں جمع ہونے کے لیے آپس میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، کوئی پہلے آ جاتا کوئی بعد میں. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اگر تم قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت مقررہ میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو اللہ نے کام کرنا تھا وہ کر ہی ڈالا. جو اللہ نے کام پورا کرنا تھا كَانَ مَفْعُولًا، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. آگے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ بصیرت جان کر مرے، حق جان کر مرے، یقین کو جان کر مرے. آگے وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی بصیرت جان کر، حق جان کر زندہ رہے. کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے. کیا؟ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اگر تم قرارداد کر لیتے آنے کے لیے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو تقدیم و تاخیر ہو جاتی وقت مقررہ میں. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور جو اللہ کام کرنے والے تھے وہ کر ہی ڈالا، جو اللہ کام پورا کرنے والے تھے وہ کر ہی ڈالا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو وفات پہ جو مرے وہ حق جان کر مرے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ، اور یحییٰ کا مطلب جو زندہ رہے، من حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وہ بھی یقین جان کر زندہ رہے، وہ بصیرت جان کر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے جاننے. سمیع کا مطلب ہے سننے والے، علیم کا مطلب ہے جاننے والے. آگے والی آیت دیکھیں، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھایا ان کو اللہ نے، فی منامک آپ کے خواب میں. یوری کا مطلب ہے جب دکھایا اللہ نے ان کفار کو، فی منامک آپ کی نیند کے اندر، قلیلاً کم کر کے. یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، جب اللہ نے ان کفار کو آپ کے خواب کے اندر کم تعداد میں دکھایا. آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ ان کفار کو زیادہ کر کے دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ، تم جی چھوڑ جاتے، ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں تنازع شروع کر دیتے، جھگڑا شروع کر دیتے اس معاملے میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا ہے، اللہ نے محفوظ کر لیا. کیا؟ جب دکھایا اللہ نے ان کفار کو، فی منامک آپ کے خواب کے اندر، قلیلاً کم کر کے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ دکھاتا ان کو زیادہ کر کے، لَفَشِلْتُمْ، تم کیا کرتے؟ جی چھوڑ جاتے، ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگتے اس معاملے میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے محفوظ کر لیا. کیوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، کہ انسان کے سینے کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات اس سے بھی واقف ہے. آگے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ،
اور جب دکھایا ان کفار کو، اذا التقیتم فی اعینکم، جب تمہارا آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً کم کر کے، یعنی جب اللہ نے دکھایا ان کفار کو، جب تمہارا آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں کم کر کے، ویقللکم اور تم کو کم کر کے دکھایا، فی اعینہم ان کفار کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جو کام اللہ کرنے والے تھے، جو پورا کرنے والے تھے، وہ کر ہی ڈالا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کاموں کا رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں، جب کفار کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، غزوہ بدر ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کفار کی تعداد مسلمانوں کو خواب کے اندر کم کر کے دکھائی۔ آگے فرما دیا، اگر اللہ رب العزت ان کفار کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتے تو یہ آپس میں کیا کرتے؟ زیادہ کر کے دکھاتے تو یہ جی چھوڑ جاتے، نامردی دکھاتے اور آپس میں اس بارے میں اختلافات شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے اس چیز سے بچا لیا، خواب کے اندر کفار کو کم کر کے دکھا کر۔ کیوں؟ اللہ کی ذات انسان کے سینے تک سے واقف ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے اللہ رب العزت یہ سب کچھ جاننے والے ہیں، تو اللہ نے یہ سب کر کے دکھا دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک تو مسلمانوں کو کفار کی نظر میں کم کر کے دکھا دیا، دوسرا مسلمانوں کو کفار کی نظر میں کم کر کے دکھا کر، اور کفار کو مسلمانوں کی نظر میں بھی کم کر کے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو کم کر کے دکھائی اور کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر جب آمنا سامنا ہوا تو اللہ رب العزت نے فتح جو عطا کی تھی وہ مسلمانوں کو عطا کی تھی۔ تو ایک دفعہ دیکھ لیں، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر وہ آپس میں قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت معین میں تقدیم و تاخیر ہو جاتے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو کام اللہ پورا کرنے والے تھے وہ کر ہی ڈالا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ حق جان کر مرے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق جان کر، بصیرت جان کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب دکھایا ان کو اللہ نے آپ کے خواب میں، قلیلاً کم کر کے، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد خواب کے اندر کم کر کے دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر زیادہ کر کے دکھاتے، کثیراً کا مطلب زیادہ کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر ان کو زیادہ کر کے دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ، وہ آپس میں کیا کرتے؟ وہ جی چھوڑ جاتے، وہ نامردی دکھاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں جھگڑنے لگتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ سلم مانا بچا لینا، محفوظ کر لینا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھایا ان کو یعنی کفار کو، جب آمنا سامنا ہوا، فِي أَعْيُنِكُمْ تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً کم کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں کم کر کے دکھایا، اللہ فرما رہے ہیں فِي أَعْيُنِهِمْ ان کفار کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو اللہ کام پورا کرنے والے کر ہی ڈالیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کاموں کا رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اب یہ پیج جو ہمارا مکمل ہوا، یعنی 43 اور 44 آیت ہماری مکمل ہو گئی، 43 اور 44 آیت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس پیج کے اندر دیکھیں، کتاب ہے تو کھول لیں، اس کے اندر یہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، الکلمات و تراکیب اور مشقی سوال ہوں گے۔ تو اس میں پہلے جو ہے الفاظ معنی میں سے پہلا لفظ ہے مزد۔ مزد کا معنی گزر چکے، یعنی مزد سنت الاولین، یہ پہلے لوگوں کی طریقہ کار گزر چکا ہے۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب، وادی کے اس جانب یعنی قریب کی جانب۔ العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب، اس کنارے، یعنی یہ اس جو ہے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس جو ہے قریب کی۔
العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب یعنی قریب کی جانب، العدوۃ القصویٰ، قصویٰ یعنی اس جانب، اس کنارے دور کی طرف اشارہ ہے۔ الرکب، رکب کا مطلب کیا ہے؟ قافلہ۔ لفشلتم مانا تم ضرور ہمت ہار جاتے یا نامردی دکھاتے۔ کیا کرتے؟ تم ضرور ہمت ہار جاتے یا نامردی دکھاتے۔ یقلل مانا کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ یقلل قلیل سے ہے، کم کر کے دکھانا، تھوڑا کر کے دکھانا۔ مضت گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کا دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب، العدوۃ القصویٰ وادی کے اس جانب، الرکب قافلہ، لا فشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ یقلل مانا وہ کیا کرتا ہے؟ کم کر کے دکھاتا ہے۔ آگے مشقی سوال ہیں، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں 10واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور جان لو وہ چیز جو تم مال غنیمت کے طور پر لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی اس آیت کے اندر آپ کو مکمل وابن السبیل تک یعنی مسافروں تک کے لیے یہ اس کے اندر بتایا، یعنی مال غنیمت اگر مسلمان کسی غزوہ سے لے کر آتے ہیں اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہوگا، والد القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ مال غنیمت جو ہوگا وہ باقی 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو ہم نے اس کا جواب کیا کرنا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں تک اس کا ترجمہ بھی کر لیں، یہ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، یعنی مال غنیمت جو مسلمان کسی غزوہ سے لے کر آئیں گے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، قرابت داروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرا سوال، اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ آپ ادھر ہی دیکھ لیں، یہ آیت ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو خواب کے اندر کفار کی تعداد کو کیا کر کے؟ کم کر کے دکھایا۔ اگر اللہ کفار کی تعداد مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھاتے تو مسلمان جو ہیں جی چھوڑ جاتے، نامردی دکھاتے اور آپس میں اس کے اندر اختلاف شروع کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے ان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ جیسے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے اللہ نے دکھائی، ایسے ہی کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ اس کے اندر آمنا سامنا جب ہو تو اس کے اندر اللہ مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہو۔ تو اس کے اندر غزوہ بدر میں یعنی اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، یہ اس کا یہاں سے جواب آ رہا ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ وقاتلوہم اور ان سے لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ جو آپ کے مشقی سوالات ہوتے ہیں یہ اردو کے اندر اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے یہ تو آگے بتا دیا ہے، لیکن جو آیت ہوتی ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر جو آیات آتی ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کوشش کرنی ہے یہ جو مکمل پیج ہے اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے مکمل کر کے یاد کرنا۔ اس ترجمے کو جب آپ یاد کر لو گے تو آپ کے لیے ان الفاظ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پہلے بھی بتایا یہ الفاظ معنی ترجمے کے اندر ان کا پوچھا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ معنی کے اندر سے آپ کے لیے MCQs بنائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مشقی سوال ہیں آپ کے لیے، الکلمات والتراکیب، یعنی الفاظ معنی کے بعد یہ مشقی سوال ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے یاد کر لینا۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ آیت یاد کرنی ہے، ترجمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم
من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ دوسرا غزوہ بدر میں اللہ نے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ یہ دیکھیں، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ یہ بتا دیں اس کے اندر کہ مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کفار کی بھی مسلمانوں کو تعداد کم کر کے دکھائی، لیکن فتح اور نصرت جو حاصل ہوئی وہ مسلمانوں کو۔ آخری آیت ہے، اور ان سے لڑتے رہو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں گے، تاکہ جب ہم ابھی سے صحیح طریقے سے یاد کر لیں تاکہ ہمارے لیے آگے آسانی ہو۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔